السلام علیکم۔ وفاقی حکومت نے جس طریقے سے کراچی کے اندر رینجرز کو پولیس پاورز دی تھیں اور کراچی آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت خصوصی اختیارات رینجرز کو حاصل تھے، اسی نوعیت کے اختیارات پنجاب کے اندر رینجرز کو دیے اور 60 روز کے لیے حکومت پنجاب کی درخواست کے اوپر رینجرز کو پنجاب میں تعینات کر دیا گیا۔ سر فہرست جو ایشو ہے وہ ٹی ایل پی ہے، تحریک لبیک۔ تحریک لبیک ایک پاکستانی سیاست میں اگر میں یہ بات کہوں کہ 3-4 ایسی جگہیں ہیں جو پاکستان کی سیاست میں جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو ان کا تذکرہ آئے گا۔ ایک فیض آباد، براستہ آب پارہ اور پھر تیسرا ڈی چوک۔ یہ 3 مقامات جو ہے نا پاکستانی سیاست میں بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ تو فیض آباد دھرنا جو تھا، جس کے اوپر جسٹس فائز عیسیٰ کی ججمنٹ جو تھی، اس کے اوپر بعد میں بہت لیدے بھی ہوئی، کچھ سرونگ آفیسرز کے اس کے اندر نام بھی آ گئے اور معاملات آگے سے آگے چلتے گئے۔ تب سے لے کر آج تک ایک گتھی سلجھانی ابھی باقی ہے۔ نون لیگ کا دور حکومت تھا پہلے، اب پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ ٹی ایل پی یہاں تک کیسے پہنچی؟ جب وہ نعرہ لگائیں گے لبیک، تو لبیک کے اوپر تو ہم سب پوری قوم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب قرآن پاک کی وہ آیت سامنے آپ رکھیں نا اپنے ذہن میں کہ ان اللہ و ملائکاتہ، وہ اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے نا، وہ تو ہر مسلمان اس نعرے کے اوپر جائے گا۔ لیکن وہ کیا ایشوز تھے جس کے اوپر اتنی بڑی موبلائزیشن ہوگی؟ اس وقت پنجاب حکومت کیوں نہیں روک پائی؟ پھر فیض آباد کے اندر جو کچھ ہوا اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں؟ کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس جج کا فیصلہ اتنا متنازع ہو گیا؟ پھر فائز عیسیٰ کی ججمنٹ کے بعد جو ایشو سامنے آئے وہ کیا تھے؟ پاکستان تحریک انصاف اور شیخ رشید اس وقت حمایت میں کیوں بولتے تھے اور ابھی شیخ رشید ڈرے ڈرے سہمے کیوں ہیں؟ آج پرائم منسٹر یہ فیصلہ لینے پہ کیوں مجبور ہیں کہ نہیں اسٹیٹ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرے گی، ہم ان کو روڈز بلاک نہیں کرنے دیں گے؟ پہلے 2014 سے بعد جو کچھ ہوتا رہا اس وقت یہ پالیسی کیوں نہیں تھی؟ تو اس سے ایک آپ کو واضح جواب مل جاتا ہے، ہمیں اپنی سیاست میں کچھ ایسا نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے قوم تقسیم در تقسیم ہوتی جائے، سیکٹیرین ایشو ہوں، لسانی ایشوز ہوں یا کوئی اور مسئلہ ہو، قوم کے اندر فساد والی کیفیت جو ہے، ہمیں کوئی بھی سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے نہیں اس راہ کو اپنانا چاہیے۔ پاکستان میں بار بار یہ غلطی کی گئی۔ جب یہ پاکستان میں ضرب العضب کا آغاز ہوا تو بہت سارے سینئر آفیشل سے جب ہماری انٹریکشن ہوتی تھی تو میں ان سے پوچھتا تھا یہ سوال، کراچی آپریشن جب ہوا شروع، اس وقت میں یہ پوچھتا تھا سوال کہ کیا آپ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں گے؟ آج جو بات کہہ رہے ہیں کل یہ نہ ہو کہ آپ پھر کسی کو جفی ڈال کے گلے لگا کے بیٹھے رہیں اور کراچی میں پھر قتل و خون کی وہی ہولی کھیلی جا رہی ہو جو پہلے 10 15 20 سال کھیلی جا رہی تھی۔ یہی ایشو ان تنظیموں کے متعلق ہے جو پاکستان میں ملیٹنسی میں انوالو تھی، وہ داتا دربار کا مزار ہو، وہ کسی اور کی متبرک جگہ ہو، کوئی جگہ نہیں تھی بچی جہاں دھماکے نہیں تھے ہو گئے، پولیس کی وین ہو اس کو اڑا دیا، کوئی فوجی وردی میں ملبوس ہمارے قوم کے بیٹے کھڑے ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ وہ ضرب عضب درالفساد کے بعد ہم نے کہا کہ نہیں اب ہم اس واپس وہاں نہیں جائیں گے۔ لیکن آج بھی کیا ہمیں کلیئرٹی ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو کلیئرٹی نہیں ہے۔ لیڈرشپ لیول کے اوپر پرائم منسٹر کہتے ہیں ہم تو ٹی ٹی پی سے بات کر رہے ہیں جو ہتھیار پھینک دیں گے، شیخ رشید صاحب بھی خوشی سے فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں ٹی ٹی پی سے کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اتنی بڑی کنٹراڈکشن اس قوم کی جس کے بچے 150 ذبح کر دیے گئے ہوں اس کے اندر رہ سکتی ہے؟ ہمارے اندر ہم کرنا کچھ اور چاہتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہیں، سوچتے کچھ اور ہیں، قدم ڈگمگا جاتے ہیں ہمارے کچھ کرتے ہوئے۔ آپ کو تھوڑی سی ریفلیکشن دوں گا شروع میں کچھ بیانات سے۔ پہلے تو وہ بیان سن لیں جس میں آج شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں رینجرز کو پولیس پاورز دے کے لگا رہے ہیں، دکھائیے گا جی۔ میں قومی سلامتی اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے آرٹیکل 147 کے تحت پنجاب رینجرز کو پنجاب حکومت کی درخواست پر 60 دن کے لیے کراچی کی طرح پورے پنجاب میں نافذ العمل کر رہا ہوں۔ تو شیخ صاحب کے کچھ بیانات ایسے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آنے دیتے کہ یہ ان سے محبت کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، ان سے ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ لیکن میں ان کی طرف آتا ہوں، اس سے پہلے فواد چودھری صاحب کا ایک بیان آپ کو سنواتا ہوں جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ملیٹنسی میں انوالو ہے گروپ۔ پھر وہ کہا کہ انڈین اوریجن کے اکاؤنٹس ہیں جو اس کی سپورٹ میں کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں انڈین اوریجن اکثر اوقات آ جاتا ہے اور ویسے وہ ہمارا دشمن ملک ہے، بہت ہی وہ نااہل ہوگا کہ ہماری کسی کمزوری کا، داخلی کمزوری کا وہ فائدہ اٹھا کے یہاں انتشار نہ پھیلائے۔ لیکن جب فیض آباد میں پیسے بانٹے جا رہے تھے اس وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ فواد چودھری نے کیا کہا؟ ہندوستان کے اکاؤنٹس تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ واضح پالیسی ڈیسیجن لیا گیا ہے اور وہ ڈیسیجن یہی ہے کہ یہ جو آپ
کالعدم تحریک لبیک ہے اس کو ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا. ان کو ہم قطعی طور کے اوپر اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے, اور باقی اداروں کو بھی میں سمجھتا ہوں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. یہ جو یہاں پہ الیکشن لڑنے کی اجازت الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی تک ان کو دی گئی ہے, اس کے اوپر عدالتوں کا جو معاملہ ہے, تمام جو ہمارے ادارے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں. اب یہ معلوم نہیں ہے مجھے فواد چودھری یہ درخواست کس ادارے سے کر رہے ہیں کہ وہ اپنا فرض ادا کریں. وفاقی حکومت اپنا کام خود کرنے میں ناکام رہی ہے. جب انہوں نے اس کو ایک بینڈ تنظیم قرار دیا تو شیخ رشید کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ابھی بینڈ کیا ہے, کالعدم قرار نہیں دیا. اس کے لیے آپ سپریم کورٹ میں ڈکلیریشن فائل کریں, پھر اس کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے طرف چلتے ہیں آپ الیکشن کمیشن میں. یہ ڈیو پروسیس آف لا ہے, لیکن اس پروسیس کی اونرشپ اس حکومت کے اندر موجود وزراء کے اندر نہیں ہے. اگر ایک کے اندر ہوگی تو 10 کے اندر موجود نہیں ہے. کوئی بھی ٹیک آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے پاکستان میں یہ کیفیت ہے کہ ہمارے ہاں سڑکیں بند ہیں, بازار بند ہیں, بچے ہمارے اسکول کالج جانے والے, امتحانات ہو رہے ہیں کیمبرج کے, سڑکوں کے اوپر رول رہی ہے پوری قوم, لیکن فیصلہ نہیں کرنا ہم نے. شیخ رشید احمد کے کچھ بیانات آپ کو سنواتا ہوں, کچھ ماضی سے آپ کو جھلک نظر آئے کہ ہمارے ہاں سوچ کس طرح ادھر سے ادھر بدلتی ہے 24 گھنٹے کے اندر, زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. دکھائیے. انہی سوچوں کا, انہی تضادات کا نتیجہ تھا کہ الیکشن کیمپین کے اندر احسن اقبال اور باقی لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا. احسن اقبال کو گولی ماری گئی, باقیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, بہت سارے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے چھپتے پھرتے تھے. تو شیخ صاحب ابھی بھی میرے خیال میں کسی ایک جگہ پر موجود نہیں ہے کہ وہ رائٹ پہ ہیں یا لیفٹ میں, آپ ابھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. خود وزیر اعظم پاکستان عمران خان, جن کی سربراہی میں آج کابینہ کا اجلاس ہوا اور یہ فیصلے لیے گئے کہ پنجاب میں رینجرز تعینات کرنی ہے, اسٹیٹ کی جو رٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے, یہاں سڑکیں بند نہیں کرنے دینی, ملیٹنسی میں کوئی گروپ انوالو ہوگا تو اس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنے, خود کیا کہتے تھے وہ بھی سن لیجیے. جس کا پریشر ہمارے پر پڑنا شروع ہوا جب وہاں فیض آباد میں ایکشن لیا گیا, اور جب لوگوں کا ایک ریاکشن آیا سارے پاکستان میں, ساری جگہ سے ہماری پارٹی کے کارکنوں سے ہمیں پریشر شروع ہو گیا کہ وہ بھی جانا چاہتے تھے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ فوج نہ یہ سمجھوتا کرواتی, اس ملک پہ اتنا بڑا انتشار آ رہا تھا, ہم سب کو خوف آیا ہوا تھا. میں نے 2 نفل پڑھے صبح اٹھ کے جب پتہ چلا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا. یہ ہمارے لیڈرز کے بیانات ہیں, باقیوں کے بھی اس سے مختلف نہیں ہوں گے. اور جب تک ہم یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ ہم نے اندر سے صاف ہونا ہے, تو تب تک آج ٹی ایل پی کے اوپر کارروائی ہے, ماضی میں ایم کیو ایم کا میں نے آپریشن کا آپ کو ذکر کیا ہے, تو کل کوئی اور گروپ ہم کھڑا کر لیں گے. اپنے اندر اپنی سوچوں میں یہ بات طے کریے کہ ہم نے اپنی قوم کو اسی طریقے سے مرنے کے لیے چھوڑنا سڑکوں کے اوپر, اپنے بچوں کو اسی طریقے سے ایکسپوز کرنا ہے کہ اے پی ایس کا واقعہ ہو جائے, یا ہم نے اس قوم کو ایک ماڈرن طریقے سے جدید ریاست بنانا ہے جہاں یہ تعلیم یافتہ ہوں, پڑھے لکھیں, ترقی کرے, پاکستان پھلے پھولے, یا اسی طریقے سے کسی بندوق کا خوف ہو, کسی چوراہے کے اوپر بندش ہو, کہیں آگ ہو, کہیں جلاؤ ہو, کہیں گراؤ. یہ فیصلہ کرنا ہے ہم نے, جو کر نہیں سکے, افسوس کے ساتھ ہم کر نہیں سکے, اے پی ایس کے بعد بھی نہیں کر سکے. بہت ہی افسوس کی بات ہے. جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں آج میں فیصل واڈا صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, اور محمد زبیر صاحب پی ایم ایل این سے, دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. فیصل واڈا صاحب, کیا اسٹیٹ نے, اب ریاست نے طے کیا کیا؟ آپ گول گول گھماتے رہے ہیں پاکستانی قوم کو کئی سالوں سے, لیکن اب کہاں پہنچے ہیں؟ بہت شکریہ ندیم صاحب. دیکھیں ندیم صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو مذہب کارڈ ہے, یا مذہب میں مجھے کتنا بڑا مسلمان میں ہوں یا نہیں ہوں, اس کی سرٹیفیکیشن مجھے کوئی انسان نہیں دے سکتا. نمبر 1, نہ کوئی جماعت دے سکتی, نہ کوئی پارٹی دے سکتی ہے, نہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کم مسلمان ہیں یا زیادہ مسلمان ہیں. تو یہ کلیئرٹی ہمارے ملک کے اندر, عوام کے اندر, سب کے اندر ہونی چاہیے کہ میرا مذہب میرے ساتھ ہے, وہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ہے. مجھے آپ کے کہنے سے نہ کوئی میڈل ملے گا, نہ جنت ملے گی, نہ دوزخ ملے گی, نہ مجھے سرٹیفائی کر سکتے ہیں کہ میں کتنا اچھا مسلمان ہوں یا کتنا برا مسلمان ہوں. نمبر 1, سب سے پہلے تو ہمیں یہ کیٹیگری ڈرا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم میں بہت آسانی سے ہم لوگوں کے اوپر باتیں کر دیتے ہیں کہ تم مسلمان کم ہو, میں مسلمان زیادہ ہوں. تو ہمیں سرٹیفیکیشن کسی کی نہیں چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں, جو آپ نے کہا لبیک لبیک یا رسول اللہ, اس کے اوپر تو ہم سب مسلمانوں کی جانیں قربان ہیں اس نام کے اوپر, اس نعرے کے اوپر. اس نام کے آگے تو کوئی بات آگے ہو نہیں سکتی. لیکن وجوہات کیا ہیں, میں آپ کو اس کی تھوڑی ڈیٹیل اس لیے دے سکتا ہوں کہ لبیک, تحریک لبیک کے ساتھ میں پچھلی سال نیگوسیشن میں بھی حصہ تھا, اور 2 ہمارے فیزز ایسے تھے جس کے اندر میں نے سنگل ہینڈڈلی نیگوشیٹ کیا تھا. تو میں ایک تو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ لبیک کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں بڑے ریزنیبل لوگ ہیں, نمبر 1, اور کچھ ایکسٹریمسٹ ہیں.
ٹھیک ہے, جن کی جو بات کم الجھنا زیادہ چاہتے ہیں, لیکن اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا دماغ دل مذہبی طور پہ بھی اپروپریٹ جگہ کے اوپر, صحیح جگہ کے اوپر ہے, اور وہ بڑی بیلنسڈ بات کرتے ہیں. تو بیلنسڈ بات کے اگینسٹ تو بیلنسڈ بات ہو سکتی ہے. آپ کے پاس کسی بھی مسئلے کے دو حل ہوتے ہیں. ایک حل ہوتا ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ختم کر دیں, دوسرا حل ہوتا ہے آپ کا لڑائی. تیسرا کوئی حل نہیں ہے دنیا کے اندر کسی بھی چیز کا. میرا آپ کا اختلاف ہے, یا ہم ٹیبل بیٹھ کے مسئلے کو ریزالو کر لیں, کچھ آپ پیچھے ہٹ جائیں, کچھ میں پیچھے ہٹ جاؤں, کچھ آپ آگے بڑھیں میں آگے بڑھوں. اب آپ نے لڑنے والا راستہ چنا ہے. دیکھیں, میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی کا راستہ غلط راستہ ہے. جو بندے کون سے مذہب, اسپیشلی اسلام کے اندر کہاں مذہب میں یہ لکھا ہوا ہے, دیکھیں میں تو مذہبی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ آپ بے گناہ پولیس والوں کی جانیں لے رہے ہیں. یہ کون سے مذہب میں لے, کسی مذہب میں اجازت نہیں, مسلمانوں میں تو اجازت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن کی کون سی آیت ہے جو کہتی ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کو, سگے کسی کا باپ ہے, کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی, آپ ان کو کسی بھی سچویشن کے اندر ساتھ کے اندر مار دیں, وائس ورسا, یا ادھر کوئی گر جائے, لیکن ادھر کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی. اس کا اندر گورنمنٹ بہت متعدد ہوئی, یہ بھی ہمارے بچے ہیں. جو لبیک کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہمارے بچے ہیں, اگر اس میں کوئی ایک تیز ایلیمنٹ ہے, ایک درمیانے ایلیمنٹ ہے, اس کو الگ کر کے آپ کے بات کریں. جو انٹیریئر منسٹر ہیں, میں زبیر صاحب کی طرف جاؤں گا, لیکن پہلے ایک جواب آپ دے دیں. آپ کے انٹیریئر منسٹر نے وہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا جس کے اندر فرینچ ایمبیسڈر کو نکالے جانے کا تذکرہ تھا. آپ کی حکومت نے کس اتھارٹی سے وہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا؟ ندیم بھائی, آپ نے بہت زبردست بات کی. جب میں اور آپ کو لبیک کی ٹاپ لیڈرشپ انکلوڈنگ سعد رضوی جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے, ایک تو وہ ایگریمنٹ رانگ ایگریمنٹ سائن ہوا, غلط ہوا, بالکل غلط ایگریمنٹ. کس کی اتھارٹی سے سائن کیا گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں اس کے بعد وہی ایگریمنٹ کے تحت وہی پریشر, وہی شور شرابہ, وہی پیار محبت کی باتوں کے بعد 12 گھنٹے کے سیشنز کے بعد مجھے بھی کہا گیا کہ وہ ایگریمنٹ سائن کر دو. میں نے کہا نہیں کرتا یہ سائن. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں کرتا یہ ایگریمنٹ سائن کہ آپ آج ایگریمنٹ سائن کر کے کسی کو 2 دن کے لیے, 2 مہینے کے لیے, 3 مہینے کے لیے ٹال سکتے ہیں, پھر وہ ڈیٹ آ جائے گی, پھر آپ وہیں کھڑے ہوں گے. اتھارٹی سے شیخ رشید نے وہ دستخط؟ شیخ رشید صاحب نے نہیں کیا, تو اس سے پہلے کے انٹیریئر منسٹر نے. یہ نہیں, وہ پہلے بریگیڈیئر اعجاز کے تھے, اس کے فالو اپ میں دستخط شیخ رشید کے. دیکھیں وہ اسکرین پہ ڈالیے جی, ویسے تو شاکی رہ جائے گا. ہمارے پاس ہے اس کا پرنٹ, میں آپ کو کاپی دیتا ہوں. مجھے اس وقت کا پتہ ہے جب شیخ رشید صاحب نہیں, آپ کے وزیر مذہبی امور اور شیخ رشید احمد, یہ ایگریمنٹ کی کاپی ہے. مجھے اس ایگریمنٹ کا نہیں پتا, نہ میں نے اس کے کلوزز پڑھے, میں اس سے پہلے والے ایگریمنٹ کا اس لیے تھا کہ زبیر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. زبیر صاحب, یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے پاکستان میں, اور الٹیمیٹلی جس کی جان جا رہی ہے وہ بھی اس ملک کا شہری ہے. طریقہ کار صحیح ہے غلط ہے مجھے معلوم نہیں ہے, کسی کو اپنے حق کی آواز بلند کرنی چاہیے, روڈز بند نہیں ہونی چاہیے, پولیس والوں کو نہیں مارا جانا چاہیے, اگر کوئی بھی لا قانونیت کہیں سے آئی نہیں ہونی چاہیے. یہ گروپ کھڑا کیسے ہوا, پہلے آپ اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, مسئلہ جو ہے آج جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ قائم کی جائے گی, مجھے اس پر بالکل بھروسہ نہیں ہے. بیکاز کل تک تو اگر کل یہ پروگرام ہو رہا ہوتا نا تو فیصل پاٹا بالکل ڈیفرنٹ بات کر رہے ہوتے, تمام وزراء ڈیفرنٹ بات کر رہے ہوتے, اور جس طرح سے کر رہے تھے کہ جی یہ اسٹیٹ کو کوئی ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, بات چیت سے مسئلہ حل ہوتا ہے. سیریس ترین ایشوز ہیں. 2017 میں جو ایگریمنٹ کیا تھا, کیا جنہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا جو بھی اس وقت موجود تھے وہاں, میرا خیال ہے پاک فوج کے وہ جو بھی تھے, کیا ہم اون کرتے ہیں اس فیصلے کو؟ یہ فنڈامنٹل کویسچنز ہیں. کیا جو اس سے پہلے ایگریمنٹ کیا گیا جس کا حوالہ ابھی آپ دے رہے ہیں, کیا ہم اون کرتے ہیں, حکومت پاکستان اون کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اور آج بھی اگر ندیم آپ نے وہ پریس کانفرنس دیکھی ہو شیخ رشید صاحب کی, آپ نے ضرور دیکھی ہوگی, آپ ریفرنس کر رہے تھے, آج بھی انہوں نے ایک ماس کنفیوژن کریٹ کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا ایک ڈیمانڈ ہے کہ فرینچ ایمبیسڈر جو ہیں وہ یہاں سے ملک سے نکالے جائیں. تو فرینچ ایمبیسڈر تو ہے ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو اگر فرینچ ایمبیسڈر آ جائیں گے آپ پھر پھنس جائیں گے, کیونکہ آج آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں نکالیں گے, آپ نے یہ ریزن دیا ہے کہ وہ ہے نہیں موجود, اس لیے ہمارا نکالنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سو ماس کنفیوژن ہے. 3 دن پہلے تک جب وہ لا قانونیت ہو رہی تھی تو شیخ رشید کے 3 دن پہلے کے بیان سن لیں کہ وہ کلعدم اور بینڈ میں تقسیم کر رہے تھے, ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ یہ بھی کریڈٹ لے رہے تھے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ ہم سپریم کورٹ نہیں گئے ہیں بین لگوانے کے لیے. وہ اس کا بھی کریڈٹ لے رہے تھے کہ ہم نے ان کو الیکشن لڑنے دیا ہے ان کے نام سے, اور وہ یہ بھی سجیسٹ کر رہے تھے کہ فیوچر بھی ایسا ہوگا, اور یہ بھی سجیسٹ کر رہے تھے کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ 2 دن تک مرید کے میں یا پتہ نہیں کہاں بیٹھے رہیں.
تو جب آپ ایک چیز پر ایک تسلسل آپ کا تھا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ فیصل بھی یہاں موجود ہیں، یہ چوتھا ان کا دھرنا ہے تقریباً جب سے یہ حکومت آئی ہے. آپ ہمیں بتا دیں کہ ہمارے کسی پی ایم ایل این کے لیڈر نے کوئی ایک ایسا بیان دیا ہو جس سے ہم نے حوصلہ افزائی کی ہو ان کی کہ جی آپ کریں، اس طرح کا جس طرح کا آپ نے عمران خان کا سنایا تھا، اس طرح کا جیسے آپ نے شیخ رشید کا سنایا تھا. یہ حکومت نہ ان میں اہلیت ہے امپوز کرنے کی اپنے رٹ، اور نہ یہ اتنے طاقتور ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر بیک لیش ہوگا تو اس کو سنبھال سکیں گے. آج سے 6 مہینے پہلے تھانے میں جا کے اسی آرگنائزیشن کے لوگوں نے جا کے پولیس والوں کو اٹھا کے لے کے چلے گئے تھے، یرغمال بنایا تھا اور ان کو مارا پیٹا تھا. کون سا ایکشن لیا گیا تھا؟ ہم تو ابھی بھی اپولوجیٹک طریقے سے کل تک بات کر رہے ہیں. زبیر صاحب، آج لیکن کیا ہوا ہے مجھے یہ نہیں پتا. جو اور ایک دھرنے آخری سوال، والی اور ایک روڈ بند آخری کرنے چیز، والی سیاست ندیم، ہے، اب ندیم، یہ بڑا آخری ایک سوال. نازک موڑ ہے. آج جو فواد پیٹ چودھری والی نے آئے کہا تھے ہے کہ زبیر انڈین صاحب، آپ کنیکشن ہی ہے. سے سوال کر رہا ہوں. پاکستان عوامی تحریک سے ڈاکٹر طاہر القادری نے پہلے دھرنے دینے شروع کیے، پھر عمران خان کا وہ فیمس 126 دن والا ڈی چوک کا دھرنا ہے. اب اس کے اندر مذہب شامل ہے، اور یہ مذہب کے نام کے اوپر اور ختم نبوت جس کے اندر ہمارا سب کا فیتھ ہے کہ آپ کا اگر یقین کامل نہیں ہے تو آپ مسلمان اپنے آپ کو کہلانے کے لائق مت سمجھیے، کیونکہ وہ تو اسلام کے بنیادی جزو میں سے آ گیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی. جب وہاں تک بات چلی گئی تو وہ سلوگن ہے اس پارٹی کا. اب آپ بتائیے کہ یہاں اس نعرے کے اوپر وہ لوگوں کو لے کے نکلیں گے تو آپ سے مینیج ہی نہیں ہوگا. یہ پالیٹکس کے اندر یہ عنصر آیا کیسے؟ پہلے تو یہ بہت ایک نازک مسئلہ ہے، کیسے آیا اس سیاست کے اندر؟ دیکھیں، یہ اس لیے آیا ہے کہ یہ ظاہر ہے اس میں ہم سب کا قصور ہے. جب میں کہتا ہوں ہم سب کا قصور ہے کہ آج سے 40-50 سال پہلے جب ہم نے مذہب کے نام پر اپنا سپیس دینے شروع کر دیا کہ جی چلیں، وہ جس طرح بھٹو صاحب نے ایکشنز لیے اور یہ سمجھا کہ اس کے بعد سب سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے، مذہبی جماعتیں اور جو بھی لوگ سپورٹ کرتے ہیں ان مذہبی جماعتوں کو، وہ سب سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے. تو وہ ایک ہمارا ایک گیون تھا. پھر اس کے بعد ہم کرتے چلے گئے. ضیاء الحق کے زمانے میں تو ایک حدیں عبور کر گئیں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جب وہ حکومت میں آئی تو وہ یہ سمجھا کہ مذہب کے نام پر. اور آج جو پچھلے 3 سال سے اور خاص طور پر پچھلے 1 سال سے عمران خان جو مذہب کو پھر بیچ میں لے کے آ رہے ہیں اور بار بار انووک کرتے ہیں ہر چیز میں، چاہے وہ خواتین کے ڈریسز کی بات ہو، چاہے وہ ہمارا ٹوٹل کلچر ہو، چاہے وہ بالی ووڈ کی بات کر رہے ہو، ہر ایک میں مذہب کو لے کے آتے ہیں. یہ بڑا ڈینجرس گیم ہوتی ہے جب آپ کی حکومت کوئی بھی چل نہیں سکتی ہے. اور یہ 40-50 سال پہلے کی بات بھی وہی تھی. تو آپ نیشنلزم کو اور مذہب کو بیچ میں لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کا سیویئر ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم ان 2 چیزوں کی بات کریں گے. اور تیسری انڈیا. اب آج فواد چودھری نے جو بات کی ہے کہ انڈیا کا کنیکشن ہے ان کے ساتھ، یہ میرا سوال ہے فیصل واڈا صاحب بریک میں چیک کر لیں کہ یہ انڈین کنیکشن کب پتہ چلا تھا، کیونکہ 3 دن پہلے تک تو وہ بہت اپولوجیٹک تھے. وزیر داخلہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے، نہ وزیر اعظم کچھ کہتے تھے. اب آج یا کل میں کیا پتہ چلا ہمیں کہ ان کے انڈینز کے ساتھ آسما شیرازی کا کوئی ایشو ہے تو انڈین کنیکشن ہے، کسی اور اینکر کا ایشو ہے تو انڈین کنیکشن ہے، کسی سیاسی مخالف کا کوئی ایشو ہے تو انڈین کنیکشن ہے. مطلب اگر آپ نے بہانے کرنے ہیں، مذہب کو بیچ میں لے کے آنا ہے، تو یہ بڑا ڈینجرس کھیل ہے. اور یہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اوپر بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ کھیلنا بند کرتے ہیں اور ڈیلیوری پر فوکس کریں. اور اگر سیاسی جماعت as far as تحریک لبیک از کنسرنڈ، وہ ایک سیاسی جماعت ہے. سیاسی جماعت جب بن گئی ہے تو پھر آپ مذہب کو بیچ میں کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ سیاسی جماعتیں چاہے پاکستان مسلم لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، سب کا ایمان صاحب جب وہ وہی الیکشن ہے کمیشن میں جو رجسٹرڈ ہے اور اس کو ڈی تحریک نوٹیفائی لبیک والوں کرنے کا کا ایک ڈیو ایمان ہے. پروسیس ہے، اور وہ ڈیو سب کا پروسیس آپ کو بھی علم اپنا میں جو ہوگا. جس طرح فیصل نے آپ بڑی کی اچھی بات کی تھی شروع میں حکومت کہ اس کے اوپر ڈی یہ نوٹیفیکیشن ڈٹرمن سے کرنا پہلے کہ سپریم کون سا کورٹ جائے گی، مسلمان پھر الیکشن اچھا ہے. کمیشن کو لکھا جائے گا. تو آپ نے وہ پروسیس کیوں نہیں فالو کیا؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا اس مسئلے کا ریزالو ہے. یہ تو بات کی سیکنڈری چیز ہے کہ آپ بین کرتے ہیں، ڈیبار کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں، سپریم کورٹ جاتے ہیں. ابھی پرائمری ہمارا ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ مفلوج کر کے رکھ دیا اپنے ایک عام آدمی کی زندگی. خطرے میں لبیک والے بھی ہیں، خطرے میں پولیس والے بھی ہیں، اور شہادتیں ہو گئی ہیں. اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل جو میں نے تجویز کی تھی اس ٹائم پہ، وہ یہ کہا تھا کہ دیکھیں اگر ایک آدمی برا ہے، گستاخ رسول ہے، آپ اس کو کس طرح کارنر کر کے ہمیشہ کے لیے وہ چیپٹر بند کر سکتے ہیں اور سزا دلوا سکتے ہیں، جب پورا کنبہ
10, 50, 100 آدمی, مثال دے رہا ہوں آپ کو, ایک ساتھ کھڑے ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ایک بورڈ بنائیں, اس بورڈ کے اندر سارے مذہبی لوگوں کو بیچ میں لیں, اس کے ساتھ باقی مسلم امہ کے جتنی باقی ملک ہیں, سعودی عربیہ ہے, باقی ممالک ہیں, ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور ایک ساتھ پروٹیسٹ کریں, ٹھیک ہے, اور پروٹیسٹ کر کے سمجھائیں کہ ہم آپ کے مذہب پہ بات نہیں کرتے تو ہم برداشت بھی نہیں کریں گے. تو اس کا امپیکٹ ساری زندگی کے لیے ہوگا, ٹھیک ہے. آپ نے کوئی گستاخی, آپ کو تھپڑ مار دیا, آپ کو لات مار دیا, آپ کو نکال دیا, گستاخی بند, پھر کوئی اور گستاخ پیدا ہو جائے گا, پھر آپ یہ کام کریں گے. چیز کو اوپر سے نہ کاٹیں, جڑ سے کاٹیں. جڑ سے کاٹنے کا طریقہ ہے ہم سب متحد ہو کر اس ایسی چیزوں کے اوپر, ان ملکوں کے اوپر پریشر یہ ڈالیں کہ ہم آپ کے مذہب پہ بات نہیں کرتے, ہم احترام کرتے ہیں, ہم اپنے مذہب پہ برداشت نہیں کریں گے, سب کو احترام کرنا سر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو پراپرلی ٹیک اپ انٹرنیشنلی کیسے کرنا چاہیے. نہیں, یہی طریقہ ہے. یہاں آپ ٹیمپریری دیکھیں, آپ بجلی کی یا بلب فیوز ہوتا ہے, آپ ٹیمپریری تار سے جوڑ کے لگا دیتے ہیں, وہ پھٹ جائے گا. نہیں سر, ہم اس کا پرماننٹ علاج کریں. نہیں, ہم پرماننٹ تو چاہتے نہیں ہیں, ہم تو کچھ اور سیاست کھیلتے ہیں. لاہور میں NA-122 کا بائی الیکشن تھا نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد, اور اس جماعت کو الیکشن لڑوانے کے لیے آپ لوگ سارے خوش تھے کیونکہ وہاں سے 10-12 ہزار ووٹ کاٹے جانے تھے. دیکھیں ندیم ملک صاحب, خوش تھے کہ نہیں تھے؟ کلثوم نواز الیکشن لڑی تھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن یہ سیاست میں آپ لوگوں نے فیکٹرز پیدا کیے ہیں. میں تحریک لبیک کے لوگوں سے اکیلا ملا ہوں, کئی دفعہ ملا ہوں, سعد رضوی سے ملا ہوں, اور بڑے اچھے ایٹماسفیئر میں ملا ہوں, بڑے اچھے بحث بھی ہوئی ہے, لیکن بڑے اچھے ایٹماسفیئر میں ملا ہوں, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, میجورٹی وہاں جو لوگ ہیں وہ بڑے سمجھدار, بڑے اچھے دماغ کے لوگ ہیں. 1-2 فسادی ہر شعبے میں ہوتے ہیں, میرے اور آپ کے اندر بھی فسادی لوگ ہیں. آپ اصل جو ایشو ہے نا, میرے خیال یہ ایشو ریزالو ہو سکتا ہے, اس کی کور کی طرف آئیں. نہیں, جو TLP والے ہیں وہ سارے ہی اچھے ہوں گے, لیکن آپ نے ان کو جب یہ نعرہ دیا نا, لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس کے اوپر ان کو موٹیویٹ کریں گے تو وہ نوجوان نعرہ سن کے ان کے ساتھ باہر نکلتا ہے. وہ جو باہر سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ سارے دہشت گرد نہیں ہوں گے, کوئی بھی نہیں, لیکن آپ نے موٹیویٹ تو ان کو اس نعرے پہ کیا. ہر گروپ کے اندر نا 100-50,000 5,000 کے جھتے کے اندر 2-4 آدمی ڈفرینٹ ایجنڈے سے ہوتے ہیں, باقی سب ایک. تو 2018 کے الیکشن میں آپ نے مزہ لے لیا, بائی الیکشن میں آپ نے مزہ لے لیا, اب اس کی سزا ہم پا رہے ہیں. لیکن ندیم ملک صاحب, میں آپ کو بتاؤں, اس مسئلے کا حل آج بھی طریقے سے, نہ ادھر پریشر ہو نہ ادھر پریشر ہو, ایک ریزنیبل وے آؤٹ ساری عمر کے لیے مسئلے کا حل نکالیں اور اس پہ ساتھ کون نکالے گا؟ آپ تو حکومت ہے, آپ ہی نے تو نکالا. ندیم ملک صاحب, مجھے تو ابھی آن گراؤنڈ نہیں پتا کہ سچویشن کیا ہے, لیکن میں نے کئی سیشن گزارے تھے اور 9 گھنٹے اور 14 گھنٹوں کے اسٹریٹ گزارے تھے, تو مجھے تو کہیں نہیں لگا کہ ایسی کوئی چیز ہو, نہ انہوں نے مجھے سرٹیفکیٹ دیا نہ میں نے ان کو جو آپ سرٹیفکیٹ دیا. پنجاب کے اندر رینجرز کی تعیناتی ہے, یہ وہی والی پاورز ہیں جس کے تحت کراچی میں آپریشن کیا گیا تھا, اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت اسپیشل آپ پاورز کے دی گئی. توسط سے گزارش ہوگی کہ لبیک کو بھی چاہیے کہ یہ جس طریقے سے پروٹیسٹ کو جس جو شکل میں لے جا رہے ہیں وہ نہ کریں, کیونکہ سامنے والا آدمی بھی آپ کا بھائی ہے اور ادھر بھی آپ کا بھائی کھڑا ہے, دونوں طرف اپنے بچے پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے. ایک نمبر 1. نمبر 2, کلیکٹیولی آپ جیسے لوگوں کو بیچ میں بٹھا لیں, جو نیوٹرل لوگ ہوں, جن کا کوئی انٹرسٹ نہ ہو, اپوزیشن کی پارٹی کو بلائیں, آئیں, مذہبی ایک ٹیم بناتے ہیں, کل سے فلائٹ لیتے ہیں آن بورڈ, گورنمنٹ سارا ایکسپینس بیئر کرے گی, ملک چلتے ہیں, اس چیز کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکتے ہیں, پرماننٹ سولوشن کرے نا, ہماری آنے والے نسلوں کو بھی یہ پرابلم نہ ہو, ٹھیک ہے. گستاخی ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں, اس میں کوئی سوال نہیں کسی مسلمان کا, لیکن اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے ایک نے کیا آپ نے اس کو نکال دیا, دوسرے نے کیا اس کو نکال دیا, 300 کھڑے ہو جائیں گے. ایسا کام کریں کہ زندگی بھر کوئی مجال نہ کرے, کوئی جرت نہ کرے, اس کا طریقہ کار بنائیں. اس کا طریقہ کار کیا ہے, آپ سارے مسلمان ملک اکٹھے ہوں, ان کو بتائیں جب ہم آپ کے مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, تو ہمارے مذہب کا احترام بھی کرنا ہوگا, ہم اس چیز کو برداشت بھی نہیں کریں گے. زبید صاحب, جو ایگریمنٹس اب تک سائن ہوئے ہیں اس میں آپ کی جماعت بھی برابر کی کلپریٹ ہے. پہلا معاہدہ 27 نومبر 2017 کو احسن اقبال کے اس کے اوپر دستخط ہے, اس وقت کے وفاقی سیکرٹری داخلہ کے بھی دستخط ہے. پھر بریگیڈیئر اعجاز شاہ والا ایگریمنٹ ہے, اور لاسٹلی یہ جو ایگریمنٹ ہے جس پہ شیخ رشید اور پیر نور الحق قادری کے دستخط ہیں, یہ 11 فروری 2021 اسی سال کا ایگریمنٹ ہے. تو اسٹیٹ کی انٹینٹ کہاں تھی جب یہ سائن کر رہے تھے کہ ہم سفیر کو نکالنے کا فیصلہ کریں گے؟ اس وقت پتہ نہیں تھا یورپین یونین ہمارے ساتھ کیا کرے گی, امریکہ ہمیں کیا کہے گا, ویسٹ سے ہم باہر ہو جائیں گے. اس وقت ایگریمنٹ کرتے ہوئے کیا سوچی دماغ میں؟ میں ابھی بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہوں, وہ وزراء تھے, وفاق کے نمائندے تھے, کس اتھارٹی سے ہی بیٹھ کے دستخط؟ میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرتا ہوں, ندیم صاحب یاد دیں, پی ایم واز ناٹ انفارمڈ, پی ایم کا کنسنٹ اس میں نہیں تھا. میں پہلے والے کی تو بات کروں, دوسرے والے کا مجھے پتا نہیں. پی ایم کو کیوں پتہ نہیں تھا سر؟ دیکھیں سر, دیکھیں اگر میں ایک فیصلے میں بیٹھا ہوں, نہیں ڈیویلیوشن آف روپیہ ہوگی تو کہا کہ پی ایم کو ملک صاحب پتہ نہیں تھا. میری بات سنیں سر, اگر میں ایک نیگوشیشن میں گیا ہوں
تو اس نیگوشیشن کی جو بھی شکیں ہیں اور شرطیں ہیں وہ میں نے اپنے دماغ دل سے ہوش و اگر حواس آپ میں کو پرائم منسٹر نے امپاور کیا ہے تو ادروائز آپ نہیں کر سکتے. نہیں کیوں میں پھر گیا کیوں نیگوشیشن کرا؟ اگر میں بوگس ہوں میں کر ہی نہیں کچھ سکتا تو میں ربٹ میں پرائم کیوں آؤں منسٹر گا؟ امپاور کرتے ہیں کہ آپ ساری کنڈیشن مان لیں یا نہ مان لیں. نہیں میں دیکھیں سر میں 14 سال سے وزیر اعظم کو جانتا ہوں. جب آپ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں میں نیگوشیٹ کرنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو نیگوشیٹ کرنے میں مجھے بچے کی طرح تھوڑی کہا کہ کافی پینا, آپ چینی ڈالنا, آپ دودھ ڈالنا, کرنا. آپ کیوں الزام ڈال رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا زبیر صاحب یہ ذمہ دار اس ہے؟ سے زیادہ مطلب میرے خیال میں مذاکرہ خیز صورتحال نہیں ہو سکتی کہ وفاق کے 2 وزراء نے جا کے 3 وزراء نے دستخط کیے ہوئے ہیں ایگریمنٹ کے اوپر, اور واڈا صاحب کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں تھا. آف کورس نہیں پتا تھا. جو انہوں نے وہاں فیصلے کیے وہ بعد میں رپورٹ کیے جا کے سائن کرنے کے بعد. دوسرا پھر کیوں ایگریمنٹ کیا اگر پہلے کا؟ میں تو پہلے کی بات کروں جب تک میں تھا. جی زبیر صاحب. فیصل اجازت ہے آپ کی فیصل صاحب بات کرنے کی؟ پہلے تو میں فیصل صاحب کی تعریف کروں گا کیونکہ انہوں نے آج وہ باتیں بتائی ہیں تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ نیگوسیشن میں شامل تھے, اور اتنے قابل شخص کو جو اور اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں یہ, تو ان کو تو وزارت سے نکال دیا, ان کو تو فوراً وزارت میں ڈالیں. سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے, اور میرا خیال ہے فیصل واڈا ڈیزرو کرتے ہیں ٹو بی ان دا کیبنٹ. دوسری بات, اور ان کو بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہے, دوسری بات انہوں نے ایک بڑی کھل کے باتیں کی ہیں کہ وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا. اب یہ وزیر اعظم ایسے ہیں کہ کرنسی موومنٹ ندیم ملک صاحب ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا ہوتا کہ ڈالر اوپر گیا یا نیچے آ رہا ہے, میں ٹی وی کی طرف دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے. کچھ چیزیں انہوں نے اعتراف کیا کہ جی میری بیگم مجھے بتاتی ہیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور فیصلے آپ کو کرنے ہیں. اور یہ اتنا اہم, یہاں پاکستان میں اتنی زبردست تحریک چل رہی تھی اور جس میں لوگوں کی جانیں بھی جا رہی تھیں, توڑ پھوڑ ہو رہا تھا, اور اتنے بڑے ایشو پر جس میں ظاہر ہے ہم سب بات کر رہے ہیں کہ جی لبیک جس پر کمپین کر رہی تھی اس میں وزیر اعظم کو آن بورڈ ہی نہیں لیا اور سائن کر دیا ایگریمنٹ. اب یہ تو ایسا بڑا دھماکہ ہے جو فیصل نے کیا ہے کہ اس کو تو ہیڈ لائن نیوز, بریکنگ نیوز بننا چاہیے. اور وزیر اعظم سے ہمیں پوچھنا ہے, جو میرا یہ پہلا سوال تھا کہ انڈین کنیکشن کب پتہ چلا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو پچھلا ایگریمنٹ کیا تھا تو وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں تھا, تو آج کیا وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا رہا پچھلے اتنے دنوں تک جو ہو رہا تھا, اور اس میں کیا وزیر اعظم آن بورڈ تھے یا نہیں تھے. اور اٹ اوپنز اپ دا انٹائر تھنگ, دا گورننس اسٹرکچر آف دس گورنمنٹ, کہ وزیر اعظم آن بورڈ ہوتے بھی ہیں چیزوں میں یا نہیں ہوتے, چاہے وہ فارن پالیسی ایشوز ہیں, چاہے وہ ڈومیسٹک ایشوز ہیں, چاہے وہ اسکیمز ہیں, چاہے وہ مافیاز ہیں. کیا وزیر اعظم آن بورڈ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بیکاز یہی تو مسئلہ ہے. 6 اکتوبر کو کیا ہوا تھا؟ 6 اکتوبر کے بعد ہمیں ایک دم سے پتہ چلا کہ ایک سناٹا وزیر اعظم ہاؤس میں یا وزیر اعظم آفس میں, اور ایسا محسوس ہوا کہ شاید ان کو تو پہلے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہونے کیا چاہ رہا ہے, اور ایک دم سے ان کو محسوس ہوا کہ یہ ہو گیا, ٹرانسفر پوسٹنگز ہو گئی ہیں, اور انہوں نے پھر ریئیکٹ کرنا شروع کیا. تو یہ تو ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے اس ملک کا کہ وزیر اعظم آفس ہیز ٹو بی فکسڈ, وزیر اعظم ہیز ٹو ٹیک چارج آف دا ڈیسیژن میکنگ پروسیس. اگر ڈیسیژن میکنگ میں ان کو شامل نہیں کر رہے تو ان کے خلاف تو بڑا ایک کانسپریسی ہو رہی ہے, اور کانسپریسی بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کے وزراء کی طرف سے ہو رہی ہے. اب یہ تو میں اس پر کیا کمنٹ کروں, فیصل نے ایک بڑی بات بریک لے لوں, لیکن یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو اس کا پتہ نہیں تھا. وہ ایگریمنٹ جو نومبر 2020 میں سائن کیا گیا اور جس کے اندر یہ فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے نکالنے کے بارے میں ان سے بات چیت طے کی گئی تھی. بریگیڈیئر اعجاز شاہ اس وقت کے وزیر داخلہ اس کرنے والوں میں شامل تھے. اس کے بعد 11 فروری 2021 کو دوبارہ اس کو ری انڈورس کیا اس ایگریمنٹ کو, اور شیخ رشید اور پیر نور الحق قادری نے جا کے دستخط کیے, اور اس کے اندر دوبارہ یہ بات طے کی گئی کہ 16 نومبر 2020 کو ایک معاہدہ ہوا تھا جس پر تاحال عمل نہیں ہو سکا. اس مسئلے پر حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان گزشتہ 1 ماہ سے مذاکرات جاری تھے, جس میں حکومت نے اپنے عزم کو دہرایا کہ معاہدے کی شقوں کو 20 اپریل 2021 تک پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. یہ مطلب دیکھیے, وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے جی, دیکھیں یہ بات ماننے والی نہیں ہے. نومبر 2020 کے ایگریمنٹ کو 11 2021 میں جا کے ری انڈورس کر کے دوبارہ سائن کیا اور کمٹ کیا کہ ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جا رہے ہیں, اور پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پنجاب میں پولیس پاورز تو دے دی گئی ہیں، لیکن ایک چیز ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. اس پاکستان کا 60% ہے اور مذہب کا وہ حصہ جو ہمارے دلوں سے اتنا قریب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کوئی بات ہو یا فائنالٹی آف دی پروفیٹ اس کے اوپر کوئی بات ہو تو اس کے اوپر جذبات ایسے بھڑکیں گے. ہر ایک اس شخص کے جس کا نماز روزہ دین سے مسجد سے کوئی تعلق ہے، وہ سب کا ہی ہے پورے پاکستان کا. تو ایک احتیاط کی اور گڈ سینس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بے احتیاطی کچھ ایسا انتشار نہ پیدا کر دے، کچھ ایسا فساد نہ پیدا کر دے جو کسی کے سنبھالے میں نہ آئے. میرے خیال میں آپ کی حکومت کے لیے ایک مشورہ بھی ہے کہ عقل استعمال کریں. دیکھیں ندیم ملک صاحب، بہت سمپل سا فارمولہ ہے اس کے اندر. ایک تو جو میں نے کہا تھا پہلے تجویز دی تھی کہ سب یونائٹ ہو کے چلتے ہیں، ملک سب کو ساتھ لیتے ہیں اور اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑتے ہیں اور پروٹیسٹ داخل کرتے ہیں 4-5-8 بڑے ممالک جو مسلم ملک ہیں. دوسرا یہ کہ آج جس سچویشن ہے جس میں فائر کریٹ ہو گیا، دونوں طرف جذبات بھڑک رہے ہیں، ادھر بھی اپنے ادھر بھی اپنے، آپ امام کعبہ کو بلا لیں. ٹھیک ہے، آپ روزہ رسول کی کنجی جن کے پاس ہے ان کو بلا لیں. 6-8 آدمی بیٹھ جائیں، 2 گھنٹے کے اندر مسئلہ حل ہو جائے گا. کتنی دیر کا کام ہے؟ آپ کو ایفرٹ کرنے کی ضرورت. لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں ہے، مار کا جواب مار سے نہیں، گولی کا جواب گولی سے نہیں ہے. آپ کو، یہ آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ کے اپنے لوگ ہیں، ان کا کنسرن اگر ہے اس کنسرن کو ایڈریس کرنا. حکمت عملی سے راستہ نکالیں اور ایسے ایگریمنٹ مت کریں جو میں ابھی صاحب یہ بھی ذرا کلیئر کر دوں. دیکھیں میں آپ کو پھر کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں. جو وزیر اپنے وزارت میں کام کر رہا ہے اس کو ٹرسٹ کیا عمران خان صاحب نے، لیکن ڈے ٹو ڈے وہ وزیر پرائم منسٹر کے پوچھ کے نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے. اس کو اون کرنا چاہیے. جنہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے they should own and come in front. These ministers should come in front. Let's not blame the prime minister. آپ کو یہ نہیں لگا کہ ڈیرے ڈیرے سہمے سر میں آگے نہیں بولنا چاہتا کچھ بھی، لیکن میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کے اوپر الزام لگانے کے کہ وہ اس کا ریزن ہے یا ان کی مرضی سے سب کچھ ہوا ہے. جن منسٹروں نے فیصلہ کیا تھا ان منسٹروں کو سامنے ہونا چاہیے، اون کرنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم کا نہیں فیصلہ تھا، ہمارا فیصلہ تھا. کیوں تھا، کیا تھا، وجوہات قوم کے آگے آ کے بتائیں. یہ نہ ہو کہ آپ کر کے پھر پیچھے ہٹ جائیں اور سب کچھ سارا ملبہ پرائم منسٹر پہ ڈال دیں. یہ چلائیں جی ذرا خبر کہ جن وزیروں نے ایگریمنٹ کیا تھا وہ سامنے آ کر رون کریں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے، میں پروگرام میں زبیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اس کو بھی شامل کرنا چاہوں گا. سعودی عرب سے ہمارے بہت اچھے تعلقات اور مشکل گھڑی میں ہمیں وہ بیل آؤٹ کرنے میں، مالی مسائل ہمارے جو اس کا راستہ نکالنے میں بھی سعودی عرب آگے آتا ہے. تو ابھی جو تجویز فیصل واڈا کی ہے وہ اس میں وزن ہے کہ امام کعبہ کو بلائیں، کچھ ایسے بڑے شخصیات کو بلائیں، شیخ نوری کو بلائیں اور انگیج کریں تاکہ یہ فساد والی جو صورتحال ہے سڑک سے ختم ہو جائے. سعودی عرب نے $3 بلین پاکستان کے ریزروز میں رکھوانے کے لیے اور اس کے ساتھ $1.2 بلین کی آئل فیسلٹی. جو آئل پاکستان آتا ہے ہم پیسے اس کے بعد میں دیتے ہیں، اس سے ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کی صورتحال بہتر ہو جاتی ہے. اس کا فوری طور پر فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک ہی دن میں، پہلے دن یہ خبر آنے کے بعد $1.44 انٹر بینک میں روپیہ تگڑا ہو گیا ڈالر کے مقابلے میں. 175.27 پہ تھا، اب 172.78 پہ آج کا کلوزنگ ریٹ ہے. پرائم منسٹر ماضی میں اپنی بہت ساری سیاست کے اندر اس مسئلے کے اوپر بھی کوئی اچھی بات نہیں کرتے رہتے. 2014 کا ان کا ایک ٹویٹ ہے جو پی ٹی آئی کے جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس سے جاری کیا گیا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ بہت ہی شرمناک ہے کہ ہم اپنی مالی مشکلات کے سبب سعودی عرب سے پیسے مانگنے چلے جاتے ہیں. لیکن ان کو بھی سعودی عرب جانا پڑا اور سعودی عرب جا کے ایک بہت ہی اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دے کے آنی پڑی، جس کے اگلے روز یہ پیکیج اناؤنس ہوا ہے. وہ پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ دکھائے گا جی. I can assure Saudi Arabia that whenever there is any security threat to Saudi Arabia, whatever happens to the rest of the world, I don't know, but I can assure you that Pakistan will be standing with you to protect your security. ہم سعودی عرب کی حفاظت کے لیے ساتھ کھڑے ہوں گے. ویسے تو مکہ اور مدینہ کے لیے کوئی دنیا کا مسلمان نہیں ہوگا جو نہیں کھڑا ہوگا، لیکن پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ کے کچھ اور مفہوم ہیں اور ویری امپورٹنٹ ہے. زبیر صاحب، سعودی پیکج سے پہلے میں ایک کمنٹ کر دوں گا کیونکہ آپ نے سوال وہاں سے شروع کیا تھا سعودی یہ جو تجویز کی فیصل واڈا کے حوالے سے. دیکھیں وہ تجویز آپ بالکل اس پر عمل درآمد اگر کرا سکتے ہیں تو ضرور کرائیں، لیکن جو میں آج کہہ رہا ہوں ندیم ملک پلیز نوٹ اٹ، آج وزیر اعظم جس طرح سے مذہب کو انووک کر رہے ہیں، ریپیٹڈلی انووک کر رہے ہیں، ہی از کریٹنگ مور پرابلمس فار دا فیوچر. یہ آسان کام نہیں ہوتا. اس میں جب آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پہلے حالات کیسے خراب ہوئے تھے.
ضیاء الحق مذہب کو استعمال کرتے ہوئے وہ سمجھ رہے تھے کہ میں سب کو ٹھنڈا کر دوں گا. ٹھنڈا نہیں کیا تھا اور گرم کر دیا تھا اور سپیس دے دی تھی. آج تحریک لبیک سپیس مانگ رہی ہے, کل کوئی اور آگے سپیس مانگے گی اس بنیاد پر جو آج وزیر اعظم باتیں کر رہے ہیں. تو ہی شوڈ ناٹ انووک دیٹ اسٹیٹ ایشوز میں اپنے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک یہ تعلق ہے $3 بلین کا اور $1.2 بلین کا, ایک چیز تو طے ہے. ایک تو وزیر اعظم کے تو بیان ہر چیز میں پہلے کچھ اور تھا معیار ان کا جب وہ اپوزیشن میں تھے. یہ میرا خیال ہے دنیا کی اگر ہسٹری کو کوئی اسٹڈی کرے ایک ایز اے تھیسس کہ کیا کوئی ایسی حکومت آئی ہے, ایسا کوئی وزیر اعظم آیا ہے جس نے ہر چیز میں اپنا سٹانس مختلف کیا ہے حکومت میں آنے کے بعد. اور میں اس کو یہ نہیں کہتا, آپ لوگ شاید اس کو یو ٹرن کہتے ہیں, میں بھی یو ٹرن کہتا تھا, وہ یو ٹرن نہیں تھا. ان کو پہلے بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور ان کو آج بھی نہیں پتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. $3 بلین $3.25 سال کے بعد پہلے کیونکہ بہت اہم مرحلے پر آئی جب روپیہ نیچے گرتا جا رہا تھا, تھمنے کا نام نہیں تھا لے رہا. یہ پیکج آنے سے ہو سکتا ہے کہ ہماری بیلنس آف پیمنٹ کو تھوڑا سا استحکام مل جائے. آپ ویلکم کرتے ہیں. ہاں لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ 3.25 سال گزرنے کے بعد اگر آپ پھر ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوئے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ it is an admission that your policies have failed Pakistan miserably. کہ آج بھی آپ 3.25 سال 5 سال کے بعد بھی یہی حالت ہوگی آپ کی, اگلے سال بھی آپ پھر پہنچ جائیں گے. پھر سعودی عربیہ سے تھوڑے سے حالات خراب ہوں گے اگر آپ ان کی وہ ڈیمانڈز کوئی پوری نہیں کر سکیں گے, ان کی ایکسپیکٹیشنز جو آج وہ کروا کے آئے ہیں, تو پھر آپ چین کے پاس بھاگیں گے کہ پلیز وہ $2 بلین دینا, ہم نے سعودی عربیہ کو دینے. حکومتیں ایسے چلتی ہیں. حکومت ایسے کیسے چل سکتی ہے کہ جی ادھر سے پیسے لے کے ادھر دے دیے, ادھر سے پیسے لے کے ادھر دے دیے اور اپنا کچھ نہیں کرنا. ابھی تو 3.25 سال گزر چکے ہیں نا. ابھی تو آپ یہ نہیں بلیم کر سکتے کہ جی یہ وہاں سے ریمیٹنسز نہیں آ رہی, باہر سے ریمیٹنسز بھی ریکارڈ ہائی آ رہی ہیں. آپ کے بقول سب کچھ اچھا ہو رہا ہے, تو پھر آپ کیوں پیسے مانگتے ہیں؟ پھر آپ سے کنٹرول کیوں نہیں ہوتا ڈالر؟ پھر آپ کی جو معیشت کے حوالے سے پالیسیز ہیں وہ اتنی ناکام کیوں ہیں؟ اور پھر جو یہ تباہی ہوئی ہے 151 سے لے کے 176 177 اور جو انسرٹنٹی کی فضا قائم ہوئی ہے, اور ان کا کیا قصور ہے جنہوں نے 176 پر ابھی سودے بک کیے ہوں گے اور پتہ چلا کہ آپ سعودی عربیہ سے بھیک مانگ کے آ کے آپ نے گرا دیا. اور اس میں کون پی ٹی آئی والے تھے جن کو پہلے سے پتا تھا اور وہ فائدے اٹھا لیں گے. 98 کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد بھی ہم نے ان سے درخواست کی اور انہوں نے ہمیں مؤخر ادائیگیوں کے اوپر تیل دے دیا. اس سے پاکستان کی بہت مدد ملی تھی. سینکشنز کا سیناریو تھا, پیسے پاس نہیں تھے. پھر پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو اس وقت بھی ایک بیلنس آف پیمنٹ کا شدید کرائسس تھا. IMF جائیں نہ جائیں اس میں 8 ماہ گزار کے ہم نے اپنی سزا بہت بڑھا لی تھی. تو پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو موجودہ چیف ہیں, ان کو سعودی عرب, قطر, UAE, چائنا پہلے انہوں نے جا کے وزٹ کر کے راہ ہموار کی. پھر پرائم منسٹر گئے اور وہاں سے ہم پہلے پیسے لے کر آئے. یہ دوسرا موقع ہے ودن 3 ایئر. فیصل بارڈر صاحب, یہ ہماری کچھ عادات اچھی نہیں ہیں. ہم ہر سال 2 سال کے بعد دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. ہاؤس ان آرڈر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ندیم صاحب کیونکہ یہ آپ کے اینڈنگ ٹائم آپ کا اینڈ ہو رہا ہے تو اس پہ یہ ڈبیٹ سٹارٹ ہوئی ہے. اس کا بڑا ایلیبوریٹڈ جواب ہے, لیکن چھوٹے وقت میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں وجوہات کیا تھیں, کہاں پاکستان کھڑا تھا, کس حالات میں پاکستان ملا, کیا پاکستان کے ساتھ ہوا, کیا مہنگے معاہدے ہوئے, کیا سزائیں نہ مل سکیں, سسٹم کے اندر ریفارمز نہیں آ سکے, مہنگی بجلیاں خریدی گئی تھیں, سرکولر ڈیٹ بڑھا ہوا تھا. ان سب چیزوں کا ایک الگ آپ پروگرام رکھ لیجئے گا. کرٹیسائز کرنا تو بہت آسان کام ہے. بینکرپسی کے اندر اس کمرے کی کیپیسٹی 10,000 پے کرنے کی اور اس پہ 10 لاکھ روپے آپ قرضہ چڑھا دیں اور آپ کہیں کہ وہ 10,000 سے میں بیچوں گا اور انفلیشن کو بھی کنٹرول کر لوں گا اور مہنگائی کو بھی کنٹرول کر لوں گا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی چیز, سونے کی قیمت 10 سال پہلے اگر 100 روپے تھی اور آج 1000 روپے, تو آپ 100 روپے میں واپس کر دیں جا کے. آپ 10,000 اپنا سونے کو تو اپنے پاس رکھتے ہیں کہ وہ بڑھ گیا ہے, لیکن کہتے ہیں باقی چیزوں میں مہنگائی نہ ہو. تو اس کا ایک سسٹمیٹک پروگرام آپ رکھ لیں. زبیر صاحب کو بلا لیں, مجھے بلا لیں, ہم پہلے منٹ سے لے کے آخری منٹ تک اس پہ ڈیبیٹ کریں گے, ڈسکشن کریں گے. اور اگر لیکن آپ کے خیال میں جو ابھی ہم نے سعودی عرب سے مدد لی ہے, کیا اس کے بعد یہ یقین دہانی آپ کروائیں گے کہ 6 ماہ بعد دوبارہ نہیں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب, یہ تو میں آپ کو اگلے 6 منٹ کی میں اپنی گارنٹی نہیں آپ کو 6 سیکنڈ کی دے سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, میں سیڑھیوں سے اتر سکوں گا نہیں اتر سکوں گا. میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ جس سے آپ نے مانگا, جس سے آپ نے ہیلپ کی, وہ سعودی عربیہ ہے, ہمارا درینہ بھائی ہے, ہمارا دوست ممالک ہے, چائنا ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ امریکنز کے ساتھ بھی ہماری بات ٹیبل پہ ہونی چاہیے. وہ بھی ہم ان کے دشمنی, وہ ہمارے دشمنی. پرنسپلی کچھ چیزوں کے اوپر اختلاف ہے, اس کو بیٹھ کے اس کو بھی سارٹ آؤٹ کر دے, تو یہ بہت سارے مسائل جو چابی چڑھنے کے انٹرنیشنلی ہوتے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے. سو دیر آر لاٹ آف تھنگز وچ کین بی ڈن. لیکن کیونکہ ہمارے وہاں اپوزیشن
کردار ہی یہ پلے کر رہی ہے کہ کسی طرح کوئی دیوار سے لگ جائے اور حکومت کے اوپر طوفان آ جائے اور امریکہ بھی گالی دے دے اور ڈالر بھی ہاتھ سے نکل جائے. یہ تو دعائیں کریں 200 روپے کا ڈالر ہو جائے اور پیٹرول جو ہے مہنگا. جیسے یہ دودھ کی نہریں بہائی تھی اور جتنے لوگ دودھ کی نہریں بہانے والے تھے وہ سب ملک سے مفرور اشتہاری ہو چکے ہیں. تو بھائی اگر آپ اتنے زبردست لوگ تھے اور اپوزیشن آپ کا کام ہے, آپ پاکستانی ہیں, آپ کا بھی پاکستان ہے, اگر ہم کوئی چیز غلط کریں ہمیں آگے کریکٹ کر لیں. ہم FATF آپ لے کے گئے گرے لسٹ کے اندر, ہم آپ کے آگے تو آپ نے کہا کہ جی 32 نکات کے اندر میری معافی کر دو تو میں پاکستان کی تقدیر بدلوں گا. تو بہت لمبا سبجیکٹ ہے. اگلا پروگرام ہے زبیر صاحب کے ساتھ ہی منٹ 1 سے منٹ اینڈ تک. زبیر صاحب سے پوچھیں. زبیر صاحب 2017 کا اخیر اور 2018 کا یہ وہ عرصہ تھا جس میں PMLN کی حکومت بہت ڈاماڈول تھی, دھرنا چل رہا تھا, فیض آباد ہو گیا, PTI والے تو 2014 سے ہی دھرنوں میں تھے. تو ایک سین تھا جس میں لگتا تھا کہ آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچی جا چکی ہے. تو ابھی پاکستان کے حالات دیکھوں تو کوئی بہت زیادہ مجھے مختلف نظر نہیں آتے, کچھ ویسا ہی سین بنتا نظر آتا. اس وقت تمام قوتیں جو تھیں وہ PMLN کو گیٹ نواز شریف آؤٹ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا 2016 کے اینڈ میں, جس کی بنیاد پر پھر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. ندیم ملک صاحب یہ جو فیصل نے کہا نا کہ ایک پروگرام کریں, تو وہ میں اس میں ایک چیز بتا دوں کہ آپ نے کیا کہا ابھی کہ سملیرٹیز ہیں اس عرصے سے, ابھی آپ کو کوئی سملیرٹی نظر آتی ہے سیاسی اعتبار سے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں 2017 کے مڈل میں پاکستان کے جو جتنے بھی اشاریے تھے, اکنامک انڈیکیٹرز تھے, they were at their best. چاہے اسٹاک مارکیٹ دیکھ لیں, کرنسی دیکھ لیں, گروتھ دیکھ لیں, سب کچھ پازیٹیو تھی. جب وہ آپ نے اس کو سیاسی طور پر نپٹانے کی اور ریلیجیس کو بھی انووک کرنے کی کوشش کی تو خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی. اس وقت جو حکومت وقت ہے اس وقت اس سے زیادہ خراب حالت میں ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت تک تو حکومت کو تھوڑا سا سنبھل جانا چاہیے تھا. جس قسم کی ان کو سپورٹ تمام اداروں سے ملی تھی جو کسی کو بھی اس سے پہلے نہیں ملے. خود وزیر اعظم یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ان کو سپورٹ ملی, وہ سپورٹ بھی میرا خیال ہے وہ لوز کرنا شروع کر دیں گے یا کر دی ہے, اس کا پروسیس شروع ہو گیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ جو فیصل بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے کہ جی امریکہ ہمارا دشمن نہیں ہے, اس کے ساتھ بھی, بٹ دا ریالٹی از سم تھنگ ڈفرینٹ. دا ریالٹی از کہ ہمارے پاس کوئی دوست ہے ہی نہیں. جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے, ہم کشمیر کے حوالے سے کہیں بھی جاتے ہیں تو سب ریجیکٹ کر دیتے ہیں ہمیں, چاہے وہ ہمارے مسلم ممالک ہیں انکلوڈنگ سعودی عربیہ. سعودی عربیہ نے 370 اور 35A پر سیکورٹی جنرل اسمبلی میں ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا, انڈیا کا ساتھ دیا تھا. اور ہر ایشو پر اگر انڈیا اور پاکستان ختم ہو گیا, یہاں کاٹنا پڑے گا. محمد صاحب اور فیصل بوڈا صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.